نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رونق بزم، علماء کرام، ائمہ اعظام، حاضرین باوقار، بالخصوص میر بزم شہزادے حضور صدر الشریعہ سلطان المناظرین ممتاز الفقہاء حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی یہ پاکیزہ بزم اور بابرکت محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، عالم اسلام کی دو عظیم شخصیتوں کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے. ایک ذات کو ہم اور آپ صدر الشریعہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اور دوسری شخصیت کو حضور تاج الشریعہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں. رب تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل ان نفوس قدسیہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. مجھ سے پیشتر شہزادے حضور محدث کبیر علامہ محمد ابو یوسف ازہری دامہ ظلہ العالی کا خطاب، اور پھر داماد حضور محدث کبیر کرم گستر حضرت علامہ شاہد رضا صاحب کا عمدہ بیان اور ان کے ذریعہ منقبت کے شاندار اشعار سے ہم اور آپ نے اپنے دل کی دنیا کو آباد کیا. اس وقت ہم اور آپ جن کے جلوے زیبا سے اپنے دل و دماغ کو روشنی بخش رہے ہیں، پورے ہندوستان میں تمام اسلاف کی تنہا یادگار ہیں. جس کے دامن میں حجت الاسلام کا فیضان بھی ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کے فیض و برکات بھی ہیں،
حضور صدر الشریعہ کی عنایات بھی ہیں اور حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی توجہات بھی شامل ہیں. بے شمار امانتوں کے امین کا نام محدث کبیر ہے. جماعت اہل سنت کے قافلہ سالار کا نام محدث کبیر ہے. مسلک اعلی حضرت کے بے باک ترجمان کا نام محدث کبیر ہے. حضور تاج الشریعہ کے علل اطلاق اعتماد اور اعتبار کا نام محدث کبیر ہے. ایسی بابرکت ذات کی زیارت سے ہماری اور آپ کی آنکھیں آسودہ ہو رہی ہیں اور یہ ذرہ نوازی ہے عالم اسلام کی اس عبقری شخصیت کی اس فقیر کے اوپر کرم فرمائی ہے، عنایت ہے کہ اپنے دامن کرم میں جگہ عنایت کیے ہوئے ہیں اور پہلو میں کھڑے ہونے کی ہمت بندھا رکھی ہے. اس وقت تو ہم سب کو حضور محدث کبیر کے کلمات خیر ہی سے محظوظ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ابھی ہوں گے، مگر احباب کی خواہش کے احترام میں دو چند منٹ کے لیے میں بھی آپ کے درمیان حاضر ہوں. تقریباً 15 سال قبل اس تاریخی شہر میں ایک بار میرا آنا ہوا تھا. یادیں ذہن سے محو ہو چکی ہیں، لیکن اتنی بات یاد ہے کہ کچھ دیر کے لیے اس وقت بھی مجھے آپ سے گفتگو کا موقع ملا تھا اور آج بھی ان بزرگوں کی موجودگی میں دو چند منٹ کے لیے میں آپ کے مابین ہوں. آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. کہنے والے نے کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. شخص اور شخصیت میں فرق ہوتا ہے. شخصیت بڑی آسانی سے شخصیت نہیں بنتی ہے. اس وقت ہم لوگ شخص کی شکل میں ہیں اور حضور محدث کبیر صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک شخصیت کا نام ہے. تو شخص اور ہے، شخصیت اور ہے. شخص روز پیدا ہوتے ہیں مگر شخصیت روز نہیں پیدا ہوتی، کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے. اے اہل زمانہ قدر کرو، کمیاب نہیں نایاب ہیں یہ. زمانہ ڈھونڈے گا قیامت تک تاج الشریعہ کو مگر نہ دیکھ پائے گا. دیکھنے والوں جی بھر کے دیکھو مجھے، یہ حضور تاج الشریعہ ہی کا شعر ہے. دیکھنے والوں جی بھر کے دیکھو مجھے، پھر نہ کہنا کہ اختر میاں چل دیے. جب یہ شعر حضور تاج الشریعہ نے لکھا تھا تو آپ کے بعض خدام نے عرض کی، حضور اس کو بدل دیجئے،
ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، گویا آپ اپنے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، مگر تاج الشریعہ تو تاج الشریعہ تھے، دنیا سے کس قدر بے نیازی اور آخرت پر کس قدر اعتماد اور نسبت قادریت پر کس قدر انہیں ناز تھا کہ انہوں نے شعر سنا دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ شخص روز آتے ہیں مگر شخصیتیں روز نہیں آتی ہیں۔ عالم اسلام میں بے شمار شخصیتیں جلوہ گر ہوئیں، بے شمار شخصیتیں وجود پذیر ہوئیں، ہندوستان کے اندر بھی بہت ساری شخصیتیں جلوہ فرما ہوئیں۔ ان شخصیتوں میں سیدنا امام احمد رضا کی شخصیت اتنی نمایاں ہو گئی، اتنی ممتاز ہو گئی، اس قدر رب قدیر کا ان پر کرم ہوا کہ دنیا کے جس خطے میں چلے جائیے آپ کو یہ آواز سنائی دے گی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک موقع پر میں حضور ہی کے ارشاد کے مطابق حضرت علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ کی دعوت پر ملاوی گیا ہوا تھا، ایک مسجد میں تھوڑی دیر تقریر کرنے کے لیے حاضر ہوا، جو ہی سیدنا اعلی حضرت کا نام آیا، مجمع سے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کے نعرہ لگانا شروع کر دیا، عشق محبت عشق محبت، اعلی حضرت اعلی حضرت۔ میں سوچنے لگا 7 سمندر پار اسے کس نے بتایا کہ ہندوستان میں محبت نبی کی نشانی کا نام احمد رضا ہے؟ اسے کس نے بتایا کہ عشق رسول کی ایک صدا کا نام احمد رضا ہے؟ دل نے کہا جو لوگ بدبو کے قفس میں بند ہوتے ہیں وہی نہیں جانتے، ورنہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے، جہاں تک سونگ پائیں سونگنے والے وہاں تک ہے۔ امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اسلام پر ہونے والے ہر حملے کا دفاع کیا۔ کہنے والے نے کہا نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، امام احمد رضا نے للکار کر کے کہا اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہنے والے نے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ نبی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوتے ہیں۔ امام احمد رضا نے للکار کر کہا سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ تقویت الایمان میں یہ سبق پڑھایا گیا، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، وہ کچھ نہیں دے سکتا۔ امام احمد رضا نے سکھایا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جس نے امت مسلمہ کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کی، امام احمد رضا نے اس کے چہرے سے نقاب کو الٹ کر کے چوراہے پر اسے بے نقاب کر دیا۔ جب کہنے والوں نے کہا یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک ہے، امام احمد رضا امت مسلمہ کو پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے سنیوں یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ کہنے والے نے کہا نبی سے کچھ منت مانگو، امام احمد رضا نے سبق سکھایا سنیوں ان سے مدد مانگے جا، پڑے بکتے رہیں بکنے والے۔ کتنا پیارا سبق دیا امام احمد رضا نے۔ کبھی امام احمد رضا نے اپنی ذات کے لیے،
اپنے اوپر ہونے والے حملوں کے دفاع کے لیے قدم نہیں اٹھایا، جب بھی قدم اٹھایا شریعت پر ہونے والے حملوں کے دفاع کے لیے اٹھایا۔ ایک موقع پر امام احمد رضا کی ذات کو کچھ لوگوں نے نشانہ بنایا، مقدمہ بازی کی نوبت آئی، سرکار اعلی حضرت کے حاضر باشوں نے عرض کی حضور کراس مقدمہ کر دیا جائے۔ کتنا پیارا جواب دیا اعلی حضرت، عرض ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی سرکار میں مقدمہ دائر کر دیا ہے، میری سرکار بغداد معلی ہے، بغداد معلی غوث اعظم کی بارگاہ میری عدالت ہے، میں نے اپنی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ہے، اور عرض کرتے ہیں نہ دیکھوں تیرے ہوتے شکل مشکل، کوئی مشکل سی یہ مشکل ہے یا غوث، دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا، میرا کیا جرم؟ اللہ نے اگر مجھے دیا مخالف محروم تو اس میں میرا کیا جرم؟ دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا، میرا کیا جرم؟ حق فاصل ہے یا غوث، حسد سے ان کے سینے پاک کر دے کہ بدتر دق سے بھی یہ سل ہے یا غوث۔ اور اخیر میں اعتماد کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہنے والے کچھ بھی کہیں، مقدمہ بازی کریں، حملے کریں، مگر امام احمد رضا اعتماد سے کہتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ دنیا دیکھ رہی ہے، حسد کرنے والے، جلنے والے، مقدمہ کرنے والے نہ جانے کہاں چلے گئے، مگر امام احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور صدر الشریعہ۔ سرکوبی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اب تک یہ انتظام یہ کیا، ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تاریخ میں پڑھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی فتنہ اٹھا اللہ نے اس کی سرکوبی کے لیے کسی نہ کسی کو پیدا کر دیا۔ یزیدیت میدان میں آئی، حسینیت سینہ سپر ہو کر کے کھڑی ہو گئی، اعتزال فرقہ معتزلہ وجود میں آیا، سیدنا امام احمد ابن حنبل کی ذات پہاڑ بن کر کے کھڑی ہو گئی۔ جب اکبر نے دین الہی کے نام سے فتنہ برپا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستان کی سرزمین پر مجدد الف ثانی کو پیدا فرمایا۔ جب ہندوستان میں غیر مقلدیت، وہابیت، دیوبندیت، نجدیت نے جنم لیا، رب قدیر نے امام احمد رضا کو پیدا فرما دیا۔ نہ جانے سنیت پر کیسی کیسی آفتیں آتی، امام احمد رضا خان کا اگر پہرا نہیں ہوتا۔ ہر موڑ پر رہنمائی کرنے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے، نبی سے امت کا رشتہ مضبوط کرنے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے، خداوند قدوس کی تقدیس کا سبق پڑھانے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے، اولیاء کی عظمت کی پاسبانی کرنے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے، امت مسلمہ کی ہر موڑ پر رہنمائی کرنے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ مگر جب امام احمد رضا دنیا سے جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ قوم کو ایسے ہی بغیر رہنما کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں مگر حجت الاسلام دے کے جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں مگر مفتی اعظم دے کے جا رہے ہیں۔ یہ تو گھر کے لوگ تھے، سبحان اللہ، وہ علم کا کیسا سمندر تھا، وہ علم و حکمت کا کیسا سورج تھا، فضل و کمال کا کیسا چاند تھا کہ جو آیا اس کی چاندنی میں نہاتا چلا گیا۔ یہ تو گھر کے لوگ تھے، حجت الاسلام بنے، مفتی اعظم بنے، بہار سے آ کر کے مولانا ظفر الدین ملک العلماء بنے۔ اسی بارگاہ میں
پہنچ کر کے علامہ عبدالعلیم میرٹھی مبلغ اعظم اسلام بنے، اسی درسگاہ میں پہنچ کر اسی کی بارگاہ سے فیض پا کر حضرت مولانا امجد علی صدر الشریعہ بنے، وہ صدر الشریعہ کہ جن کی بہار شریعت کی آج برکت یہ ہے کہ سارے سنی دارالافتاء میں بہار قائم ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب، آپ ذرا اس زمانے کی اردو میں لکھی جانے والی دوسری کتابوں کا مقابلہ تو کیجئے بہار شریعت سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا اس زمانے میں اردو زبان میں لکھی گئی کتاب بہشتی زیور، ذرا اس کی بھی اردو آپ پڑھ لیجئے اور پھر بہار شریعت کی اردو پڑھ لیجئے، جو سلاست و روانی، جو شگفتگی، جو عمدہ ترتیب، اور ایسا محسوس ہوگا جیسے اس زمانے کی اردو جو بولی جا رہی ہے اس انداز میں 100 سال پہلے بہار شریعت لکھی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے کی اردو زبان جو بولی اور لکھی جا رہی ہے، اس دور میں وہ کتاب لکھی جا رہی ہے، یہ صدر الشریعہ کی وہ کرامت ہے کہ جو آج دشمن بھی ماننے پر تیار نظر آتا ہے۔ حضور صدر الشریعہ علی رحمت و رضوان اعلی حضرت کے احب الخلفاء تھے، تمام خلفاء میں محبوب ترین خلیفہ کا نام صدر الشریعہ ہے۔ صدر الشریعہ کو کام کی مشین کہا جاتا تھا۔ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اعلی حضرت کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کسی وقت کی کوئی قید نہیں تھی، اعلی حضرت نے اجازت دے رکھی تھی، انہیں جب ضرورت پڑے یہ آ سکتے ہیں، اور اگر میں اندر رہوں تو یہ اندر بھی کہلوا سکتے ہیں، اس وقت بھی یہ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اعلی حضرت جانتے تھے کہ صدر الشریعہ یہ اپنے نجی کاموں میں نہیں آئیں گے میرے پاس، جب بھی آئیں گے امت مسلمہ کا کوئی مسئلہ لے کر کے آئیں گے۔ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو تفقہ فی الدین کی دولت عطا فرمائی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فتاوی امجدیہ 4 جلدوں میں، طحاوی شریف کا حاشیہ جو 2 جلدوں میں چھپ چکا ہے، پوری دنیا سنیت سے خراج تحسین حاصل کر رہی ہے۔ یہ تو کتابیں تھیں جو صدر الشریعہ نے لکھی، لیکن انسانوں کی شکل میں جو صدر الشریعہ نے آدمی لکھے، ایک ایک کو آپ نام لے لے کر کے جانتے جائیے اور آپ کے دل کی کلیاں کھلتی چلی جائیں گے۔ اس وقت پورے ہندوستان میں جتنی درسگاہ ہیں، جتنی خانقاہ ہیں، آباد ہیں، ہر خانقاہ، ہر درسگاہ میں کسی نہ کسی طرح سے حضور صدر الشریعہ کا علمی فیضان پایا جاتا ہے۔ آپ ہندوستان کی خانقاہوں کا جائزہ لے لیں تو آپ کو خود ہی اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اور دور کیوں جائیے، حضور محدث کبیر جو حضور صدر الشریعہ کے علمی اور عملی جانشین ہیں، ان کے علم کی یادگار ہیں، اس وقت ہندوستان میں جتنی خانقاہ ہیں اور جتنی درسگاہیں ہیں اور جتنے بڑے بڑے اداروں میں شیخ الحدیث اور مفتی ہیں، کسی نہ کسی طرح سے سب کا سلسلہ تلمس حضور محدث کبیر تک پہنچتا نظر آئے گا۔ بے شک یہ وہ حقیقت ہے جس کا اعتراف اہل انصاف کو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ صرف ایک محدث کبیر نہیں بلکہ اس زمانے میں ہندوستان کے سارے محدثین کے مخدوم ہیں۔ یہ صرف فقیہ ہی نہیں، یہ اس وقت سارے فقہا کے مخدوم ہیں۔ یہ اس وقت صرف محقق ہی نہیں بلکہ جتنے محققین پائے جاتے ہیں ان سارے محققین کے قافلہ سالار کا نام علامہ مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور محدث کبیر، ممتاز الفقہا، سبحان اللہ سبحان۔ فتنے کا جواب دینے کے لیے اللہ کسی نہ کسی کو کھڑا کرتا رہا ہے، آئندہ بھی کھڑا کرتا رہے گا۔ اس زمانے میں سب سے عظیم فتنہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کے سامنے سب سے بڑا مذہبی فتنہ کیا ہے؟ اہل علم سے پوچھئے تو یہ آپ کو بتائیں گے۔ تحریک منہاجیت، فتنہ صلح کلیت، جن کے یہاں نجاست اور طہارت ایک کی جا رہی ہے،
ایمان اور کفر کو ایک کیا جا رہا ہے، توہین اور تعظیم کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ فتنہ صلح کلیت ہے، فتنہ رافضیت ہے، فتنہ تفضیلیت ہے۔ ان سارے فتنوں کا جواب بن کر کے میرے تاج الشریعہ ابھرتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک جملہ حضور تاج الشریعہ نے اگر کسی فتنے کے بارے میں فرما دیا تو اس کا تاج محل دھڑام سے زمین پر آ گیا۔ بہت شان و شوکت کے ساتھ پڑوسی ملک سے ایک فتنہ ہندوستان میں داخل ہوا تھا۔ یہ صرف تاج الشریعہ کی ذات تھی کہ چند جملوں نے اس کے تاج محل کو دھڑام سے نیچے گرا دیا، اور اس کے تاج محل کو لوگ دیکھ رہے ہیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، اور کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے حضور محدث کبیر نے افریقہ کی سرزمین پر اسے گھیرا۔ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے حضور تاج الشریعہ نے وہاں اسے للکارا، اور پھر جب وہ فتنہ ہندوستان میں آنا چاہا تو حضور تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر کی کوششوں سے وہ فتنہ ہوا منصورہ ہو گیا۔ اور آج حال یہ ہے، ہماری زبان میں کس نمی پرست کی بھیا کیستی۔ ایک شخص نے امریکہ سے ایک مضمون لکھا، اور اس میں اس نے یہ دعویٰ کیا نبی خدا کی طرف سے پیغام لینے کے لیے، پیغام دینے کے لیے آتا ہے، اور جب وہ پیغام دے چکا تو پھر اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ جس طرح سے ایک ڈاکیا ڈاک خانے میں آپ کا خط آیا، اس نے لا کر کے ڈاک خانے سے آپ کے گھر پہنچا دیا، اب آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس ڈاکیوں کو مانتے پھریں، اس کو سر پہ اٹھائے پھریں، اس کو دل میں بیٹھائے پھریں۔ اپنا کام اس نے کیا اور چلا گیا، اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مضمون لکھا نو حمیم کلیئر یا ایسے اس کا کچھ نام تھا، امریکہ کا کوئی پروفیسر تھا، اس نے یہ مضمون لکھ کر کے واٹس ایپ پہ ڈال دیا، انٹرنیٹ پہ ڈال دیا، فیس بک پر لوگ اس کو پڑھنے لگے، اور پھر بہت سارے نوجوان ذہنوں کو اس سے ورغلانے کا موقع ملا۔ اس نے اس میں یہ ذہن دیا تھا کہ اب ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، جب نبی نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا تو اب ہمیں نبی کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کا پیغام لے کر نبی آ گیا، وہ ڈاکیے کی طرح سے ہے، اب ڈاکیے کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جب اپنی زہریلی تحریر کے ذریعہ نوجوانوں کے ذہن کو زہریلا کرنا چاہا، ایک ذات میرے تاج الشریعہ کی تھی جس نے مضمون لکھ کر کے عربی میں، اردو میں، انگلش میں اس کا جواب دیا اور یہ ثابت کیا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی کتاب ہے؟ نہیں جانتے، اس لیے کہ آپ عادی ہو رہے ہیں واٹس ایپ پر تصویریں دیکھنے کے، آپ عادی ہو رہے ہیں ویڈیو کے ذریعہ پیغام سننے کے۔ ان تحقیقی کتابوں کا نام رکھنے کی، آپ یاد رکھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کتاب کا نام ہے، دیکھ لیجئے گا کہیں اگر واٹس ایپ پر یا فیس بک پر نظر آ جائے۔ حضور تاج الشریعہ نے کتاب لکھی سد المشارع علی من یقول ان الدین یستغنی عن الشارع۔ نام یاد ہو گیا؟ نہیں یاد ہوا۔ اور میاں جب تاج الشریعہ کی کتاب کا حال یہ ہے تو اعلیٰ حضرت سے برابری کیسے سوچ لیا؟ تاج الشریعہ کا تو جواب لا نہیں سکے، اعلیٰ حضرت کا کیا جواب لے کر کے آئیں گے؟ جو لوگ اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں انہیں اپنی ذہنیت بدلنی چاہیے۔ میں نے متعدد بار اپنے خطاب میں ایک جملہ عربی کا نقل کیا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا المسیء باشیاخ، المسیء باشیاخہ کالباحث عن حتفہ بظلفہ۔ اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ، اپنے اکابر کے ساتھ جو بدسلوکی کرتا ہے،
جو ان کی توہین کرتا ہے، جو ان کی شان میں بدتمیزیاں کرتا ہے، جو ان کا قد گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، ایک بزرگ نے تحریر فرمایا ہے وہ اس بکری کی طرح سے ہے جو اپنی موت کا سامان خود ہی اپنے کھر سے فراہم کرتی ہے۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، خیر و برکت اگر لینا چاہتے ہو تو اپنے اکابر کے دامن سے وابستہ رہو، خیر و برکت اگر لینا چاہتے ہو تو اپنے اکابر کے قدموں میں رہو۔ بتائیے اس زمانے میں اکابرین کے قافلہ سالار اگر تاج الشریعہ نہیں ہے تو کون سی ذات ہے؟ کون سی ذات تھی جو اکابرین کی قافلہ سالار تھی؟ اور اس وقت آپ کے درمیان وہ کون سی ذات ہے جسے اکابرین کی نمائندگی کا شرف حاصل ہے؟ کون ذات ہے؟ امام غزالی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ جو اولیاء کرام، جو بزرگان دین، جو علماء اسلام دنیا سے چلے جائیں، انتقال کر جائیں، ان کی بارگاہ میں بھی جانے سے فیض ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں جو نفوس قدسیہ، جو علماء ربانیین، جو سچے علماء ظاہری حیات کے ساتھ جلوہ فرما ہوں، ان کی بارگاہ میں جانے سے زیادہ فیض ملتا ہے، زیادہ فیض ملتا ہے۔ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر آپ کسی بزرگ کے آستانے پر چلے گئے اور آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوا، ابھی بہت سارے مسئلے الجھے ہوئے تھے، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز پڑھنے کا مسئلہ، ماسک لگانے کا مسئلہ، دروازہ بند کر کے جمعہ پڑھنے کا مسئلہ، بہت سارے مسئلے الجھے ہوئے تھے۔ آپ یہ بتائیے کہ ان مسئلوں کے لیے آپ نے کس صاحب مزار کو فون کیا؟ کس آستانے کو آپ نے فون کیا؟ کہیں فون کر کے آپ نے مسئلہ معلوم کیا؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے اندر فیض پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کے اندر ان سے لینے کی طاقت۔ ورنہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے بعض بزرگ جب کتاب ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کتاب کھول کر کے بیٹھ جاتے تھے، مراقبے میں چلے جاتے تھے اور مسئلہ ان کا حل ہو جایا کرتا تھا۔ ہم نے سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد بھی سنا ہے، پڑھا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب میرے سامنے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام اعظم کی تربت انور پر جا کر مراقبہ کرتا ہوں اور وہ میری مشکل حل فرما دیا کرتے ہیں۔ تو اہل قبور سے، مزارات میں آرام فرمانے والے بزرگوں سے بے شک فائدہ ملتا ہے، فیضان ملتا ہے، مگر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماسک کا مسئلہ آپ نے کس مزار پہ فون کر کے معلوم کیا؟ اس لیے یاد رکھیے جو معتبر اور مستند شخصیتیں آپ کے درمیان موجود ہوں ان کی بارگاہ میں زیادہ پہنچ کر کے فیض لینا چاہیے، اس لیے کہ مسئلہ فون کر کے آپ ان ذوات قدسیہ سے حاصل کریں گے۔ آپ کے اندر یہ تاب نہیں ہے کہ صاحب قبر کو فون کر کے وہاں سے جواب لے لیجئے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے، اس کی کرنیں جب کائنات میں بکھرتی ہیں اور اس کی حرارت جب پوری دنیا کو گرماتی ہے، اس کی روشنی سے دنیا روشن ہوتی ہے، تو اگر آپ نے اس کے سامنے آئینہ رکھا تو وہ آئینہ خود بھی روشن ہو جائے گا، اور اگر اس آئینہ کو آپ نے کسی تاریک کمرے کی طرف پھیر دیا تو روشنی یہاں سے اس کمرے میں بھی پہنچ جائے گی۔ تو آئینے میں بھی روشنی آ گئی اور آئینے سے پھر اس تاریک کمرے میں بھی روشنی پہنچ گئی۔ لیکن اگر توا سمجھ رہے ہیں نا جس پہ روٹی پکتی ہے، توا کو صبح سے لے کر کے شام تک آپ سورج کے سامنے گھماتے رہیے، نہ اس میں روشنی آئے گی نہ وہ کسی اور کو روشن کر پائے گا۔ حالانکہ سورج روشن ہے، حالانکہ سورج کے اندر حرارت ہے، حالانکہ وہ روشنی دے رہا ہے، تو یہاں پر سورج کے اندر کمی نہیں ہے، اس توے کے اندر کمی ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نور لے کر کے دوسرے کو منور کر سکے۔ نور دینے والا نور دے رہا ہے، لینے والے کے اندر صلاحیت نہیں، تو قصور اس کے اندر ہے۔ بلا شبہ اولیاء کرام جو قبروں میں آرام کرتے ہیں وہ اپنا فیضان پا
नहीं पाई जाती है। हम ये उर्स क्यों मनाते हैं, अपने बुजुर्गों की याद क्यों मनाते हैं? हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुल आलिया के जरिया ही पहली बार मैंने ये वाकया सुना था। हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हजरत के दौर के बहुत जय्यद आलिम बुजुर्ग आरिफे बिल्लाह वली कामिल किचौचा शरीफ में जलवा फरमा थे। उनकी जाहिरी जिंदगी का वाकया है। आप तशरीफ ले गए रामपुर मुरादाबाद की तरफ। रामपुर के नवाब को मालूम हुआ कि एक शेख कामिल आए हुए हैं। नवाब रामपुर उलमा का मोतक़िद मशाइख की बारगाह का मुअद्दब था। उसने पैगाम भेजा, काश हुजूर मेरे गरीब खाने पर भी कदम रंजा फरमाएं तो जर्रा नवाजी होगी। हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी दावत को कबूल कर लिया। उनके यहां पहुंचे, मजमा लगा हुआ था। बस ऐसे ही तस्वीर रखिए कि हुजूर मुहद्दिस कबीर जलवा फरमा हैं और आप सब सामने मौजूद हैं। हुजूर मुहद्दिस कबीर तशरीफ फरमा हैं। अब आप में से अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो आसानी से पूछ सकता है। ये वो पीर नहीं है कि जो सिर्फ आते हैं आराम करने के लिए, ये वो शेख तरीकत हैं जो कौम की रहनुमाई के लिए आते हैं। फर्क समझिएगा, पीर और होता है और रहबरे राह शरीयत और होता है। हुजूर ताज शरिया पीर तरीकत में थे और रहबरे राह शरीयत भी थे, वो अलग मौजू हो जाएगा। हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। मजमे में किसी ने कहा कुछ पूछना है तो पूछ लिया जाए। एक शख्स पीछे से खड़ा हुआ, उसने कहा हुजूर मेरा एक सवाल है। हजरत ने इरशाद फरमाया, बताओ तुम्हारा सवाल क्या है? उसने कहा हुजूर बंदा जब दुआ करता है तो उसकी दुआ कौन कबूल करता है? हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह भी कोई पूछने की बात है? बंदा जब कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ रब कबूल करता है, अल्लाह कबूल करता है। और कौन कबूल करता है? खुदा दुआ कबूल करता है। अब उसने दूसरा सवाल किया, हुजूर उसे कहां से पुकारा जाए कि वो बंदे की दुआ कबूल कर ले? हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जहां से भी पुकारो, जहां से दुआ करो, जहां से उसे आवाज दो, अगर वो चाहे तो तुम्हारी दुआ कबूल कर लेगा। उसने फिर तीसरा सवाल किया, कहा हुजूर एक सवाल और रह गया है, इसी से लगा हुआ, अगर इजाजत हो तो वो भी अर्ज करूं। हजरत ने फरमाया, बताओ तीसरा सवाल क्या है? वो कहता है, हुजूर बात समझ में नहीं आती। आपने फरमाया दुआ रब कबूल करता है, बंदों की दुआ खुदा कबूल करता है, और आपने ये भी फरमाया जहां से उसे पुकारा जाए, जहां से उससे दुआ की जाए, अगर वो चाहे तो अपने बंदे की दुआ को कबूल कर लेगा। हुजूर जब ये बात आप भी बता रहे हैं तो अगर कोई मुसीबत ज़दा आता है तो क्यों कहते हैं चले जाओ किचौचा शरीफ? कोई अगर आता है मरीज तो क्यों कहते हैं चले जाओ अजमेर शरीफ? कोई दुआ लेने के लिए आया, हुजूर मेरे पास औलाद नहीं है, तो क्यों कहा जाता है चले जाओ अजमेर शरीफ, वहां से मांग लो, वहां से तुमको मिल जाएगी औलाद? कोई मुसीबत ज़दा अगर आसेब ज़दा आता है तो क्यों कहा जाता है चले जाओ किचौचा मदार शरीफ पे चले जाओ, तुम्हारी वहां से परेशानी दूर हो जाएगी? जब खुदा ही दुआ कबूल करता है और जहां से पुकारा जाए वो दुआ अगर कबूल करना चाहे तो कर लेगा, तो आप मजारों पे क्यों बेचते हैं? सवाल समझ में आ रहा है ना? हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने कितना प्यारा जवाब दिया। फरमाते हैं अब करीब आ जाओ। उसे करीब बुलाया। इत्तेफाक से गर्मी का मौसम था, गर्मी का जमाना था। नवाबे रामपुर खुद ही पीछे से पंखा झल रहा था। उस जमाने में ये पंखे नहीं थे, लाइट का ये सिस्टम नहीं था। नवाबे रामपुर खुद ही हजरत को पीछे से पंखा झल रहा था। आजकल क्या मिजाज है, लोग चाहते हैं कि अगर हमारे पास पैसा हो गया तो इमाम साहब खुद ही हमको पंखा झलें तो बड़ी खुशी की बात होगी, हमारा वकार बढ़ जाएगा कि इमाम साहब भी हमको पंखा झल रहे हैं। मगर वो नवाबे रामपुर उलमा की बारगाह का मुअद्दब था, इसलिए उसे मालूम था कि बुजुर्गों से फैजान किस तरह से लिया जाता है। वो पीछे से पंखा झल रहा था। हजरत ने फरमाया आओ करीब आ जाओ। वो करीब आया। हुजूर अशरफी मियां ने फरमाया ये बताओ तुम जब दूर थे तब
तुम्हें पंखे की हवा लग रही थी, या मेरे करीब आए तब तुम्हें पंखे की हवा मिल रही है? उसने कहा हुजूर, जब मैं दूर था तो मुझे पंखे की हवा नहीं मिल रही थी, हाँ आपके करीब आ गया, आपके बगल में बैठ गया तो मुझे पंखे की हवा मिलने लगी। अब हुजूर अशरफी मियां ने नवाबे रामपुर से पूछा, नवाब साहब ये बताइए, ये पंखे की हवा आप मुझे दे रहे हैं कि इसे दे रहे हैं? ये पंखा आप मेरे लिए झल रहे हैं कि इसके लिए झल रहे हैं? नवाबे रामपुर ने कहा, हुजूर इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसे पंखा झलूं, इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको हवा दूं? ये तो ऐसा है, इस जैसे न जाने कितने मेरे यहां खुद खादिम हैं जो मुझे पंखा झलते हैं। सरकार, मैं तो आपको पंखा झल रहा हूं, इसको नहीं पंखा झल रहा हूं। जब आपका ये उसने जवाब आपको दिया, हुजूर अशरफी मियां ने फरमाया, कुछ बात समझ में आई? देख, तुझको नवाबे रामपुर पंखा नहीं झल रहा है, लेकिन मेरे करीब में आ गया। हम लोग इस मंजिल पर नहीं हैं जिस मंजिल पर ताज शरिया थे, हम उस मंजिल पर नहीं हैं जिस मंजिल पर इमाम अहमद रजा हैं, हम लोग उस दर्जे पर नहीं जिस दर्जे पर अल्लाह के महबूब बंदे हैं। हुजूर अशरफी मियां ने फरमाया, सुनो, वहां जो साहिबे मदार आराम कर रहे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उन पर अल्लाह की रहमत उतरती है। हम इसलिए भेज देते हैं कि रहमत के छींटे में यह भी नहा के चला आए। हम अपने वलियों का इसीलिए उर्स करते हैं कि उनकी बरकतें हमें भी मिल जाएं। हम इसलिए आलिम रब्बानी के चेहरे की ज़ियारत करते हैं कि उसकी बरकतें हमें भी मिल जाए। हम इसलिए इनकी दस्तबोसी करते हैं कि इनकी दस्तबोसी की बरकत हमें भी मिल जाए। हम इसलिए इनके लिए अपनी पलकें बिछाते हैं कि अल्लाह इनकी बरकतों से हमें भी माला माल फरमा देगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।